السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ڈی ایل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے جو قتل ہے، شہادت ہے جو ایران کے اندر ہوئی، ان کی سیکیورٹی آپ کے سیکیورٹی کے اندر ہوئی، یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ایران کے لیے بھی اور مسلم حکمرانوں کے لیے بھی کہ ایک حماس کے سربراہ کو ایران کے اندر وہ جو ایک حلف برداری کے لیے آئے ہوئے تھے اور سیکیورٹی میں تھے ایران کے، ان کو قتل کر دیا گیا اور اسرائیل نے ان کو قتل کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شارٹ رینج میزائل سے ان پر حملہ کیا گیا۔ تو شارٹ رینج میزائل سے جب ان پر حملہ کیا گیا تو وہ اور ان کے جو باڈی گارڈ تھے دونوں کو شہادت ہوئی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شارٹ رینج میزائل کا جو اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کا امریکہ کی سرپرستی حاصل تھی۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ اسرائیل امریکہ سے پوچھتا نہیں ہے کرتے ہوئے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ دہشت گردی کرنے جا رہا ہوں، یہ مرڈرز کرنے جا رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل لا کو توڑنے جا رہا ہوں، وہ پوچھتا نہیں ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اور امریکہ چاہے وہ اس سے پوچھے یا نہ پوچھے، اس تمام ایکٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے امریکہ بھی مفلوج ہے، اس لیے کہ اس کے میڈیا پر، اس کی اکانومی پہ، اس کی جو آئی پیک ہے، اس کے اوپر پورا کنٹرول ہے اسرائیل نما یہودیوں کا۔ یہودی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل مائنڈڈ رکھتے ہیں، تو ان کا کنٹرول ہے۔ تو جب امریکہ سپورٹ میں آتا ہے تو نیٹو بھی، یعنی یورپ کنٹری بہت سے آ جاتے ہیں، بہت سے مسلم کنٹریز امریکہ کے غلام ہیں، وہ بھی سپورٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسماعیل ہانیہ کا قتل جو ایران کے اندر ہوا، ایران کے اس وقت کافی ایکشن وہاں شروع ہو گیا ہے، ان کی انٹیلیجنس نے ورک کیا ہے، کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کئی لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور ایرانی ریڈیو اور ایرانی اخبار کے مطابق ایران کسی خاص موقع پہ اسماعیل ہانیہ کو قتل کرنے کا بدلہ ضرور لے گا۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس اور ایران نے کوئی اہم ترین میٹنگ بھی کی ہے اسرائیل کو نشان بنانے کے لیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کے شہریوں کو انتباہ کیا گیا ہے کہ وہ لبنان اور ایسے علاقوں میں جہاں ایران کا اور حماس کا اثر ہے اس کو فوری خالی کر دیں۔ دوسری طرف پاکستان اور ایران اس مسئلے کو OIC میں لے جا رہے ہیں، جو OIC اصل میں اس کی حیثیت زیرو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بزدل حکمران ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن خود اسرائیل بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ مسلمان حکمران بزدل ہیں، کاورڈ ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سب غلام ہیں امریکہ کے، تو یہ کوئی ایسا ایکشن لے نہیں سکتے ہیں ماں سوائے چند ملکوں کے جو امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب حماس کے سربراہ کو شارٹ میزائل کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے نشانہ بنایا گیا ہے، وہ اس کے پر اس وقت ایران جو ہے اور حماس اور وہ تمام طاقتیں جو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں، ایکشن لے رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک جگہ ہو گئی ہیں، اور انہوں نے تو اعلان کر دیا، جس میں یمن کے حوثی ہیں اور دوسرے جو تنظیمیں ہیں جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں فلسطینی ریاست کے لیے، وہ سب کے سب حماس کے سربراہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم اس وقت مسئلہ ہے وہ ایران کا فیصلہ ہے۔ ابھی دیکھنے کو آئے گا کہ UN ایکشن میں آ جائے گا، سلامتی کونسلز ایکشن میں آ جائے گا، اور اپنے طاقت اور اثر رسوخ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ اسرائیل پہ حملہ ہوا تو یہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا، امن خطرے میں پڑ جائے گا، چنانچہ ایران کوئی اٹیک نہ کرے اور کوئی ایسا ایکشن نہ لے۔ لیکن یہ ایران کے لیے بھی اب ان کی سروائیول کا معاملہ ہے، کیونکہ ایران کا ایک تاثر ہے، ایک طاقت ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے ایک بڑی طاقت ہے، ایک اسلامی ملک ہے جو اسرائیل کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، اور اسی کے اگر شہر کے اندر اس کی باؤنڈریز میں اسرائیل اگر
نشانہ بناتا ہے حماس کے سربراہ کو، تو ایران اگر اس پہ کچھ نہیں کرتا، کوئی ایکشن نہیں کرتا، تو لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کی اپنی حیثیت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسرائیل مزید، ہو سکتا ہے اسرائیل ایران پہ ہی حملہ کر دے، یہ بھی، کیونکہ اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اس کی سپورٹ تو اوپر سے ہے، لیکن ایران اگر اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے تو بڑے ممالک جو ہے وہ سفارتی سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن جنگی سپورٹ اوپن نہیں کرتے ہیں۔ تو وہی چند تنظیمیں ہیں، چند ملک ہیں جن کے لوگ غلام نہیں ہیں، جن کے مسلمان بادشاہ جو ہیں وہ غلام نہیں ہیں، وہ تو کھل کے آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ اب میٹنگ چل رہی ہے، اور یہ کیونکہ ایران نے تو یہ اعلان کر دیا ہے، حماس نے اعلان کر دیا ہے، اسی نے اعلان کر دیا ہے، دوسری جو آرگنائزیشن لڑ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اب بدلہ کب لیا جاتا ہے؟ کیونکہ جتنا ڈیلے ہوگا یہ، کیونکہ اس وقت تو اسرائیل نے اپنے ڈیفنس میں بہت کام شروع کر دیا، اپنے لوگوں کو نہیں نکال رہے ہیں۔ امریکن جنگی جہاز اسرائیل کے قریب پہنچ گئے ہیں، ان کے فوجی ایکٹیوز ہو گئے ہیں، نئے فوجی بھیج دیے گئے ہیں، اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو ایکٹیو کر دیا ہے، ان کی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں، ان کو پوری کی پوری ٹارگٹ پہ بیٹھا دیا گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایران سوچتا رہے اور اسرائیل جو ہے اس سے پہلے ایران پہ حملہ کر دے، کیونکہ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم جب چاہیں گے ایران پر اٹیک کر سکتے ہیں، اور اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو OIC کا اجلاس ہے، وزارت خارجہ کا ہے، وہ بے معنی اجلاس ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ایران کی سروائیول کا بھی مسئلہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اور حماس کی سروائیول کا بھی مسئلہ ہے کہ یقیناً ابھی حماس کا الیکشن ہونا ہے، ان کے صدر چننے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس دوران تھوڑا سا معاملہ ڈیلے ہو جائے، لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل آہنیہ جن کی اپنی فیملی کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، کافی لوگ شہید کیے گئے ہیں، لیکن اسماعیل آہنیہ کے قتل کا بدلہ یہ تمام لوگ حماس سمیت لیں گے، اور ایران اپنی سروائیول کے لیے اس جنگ کو اس طرح تیار کر سکتا ہے کہ وہ اسرائیل پہ حملہ کر دے۔ یہ ایک بہت بڑا تاثر ہے کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس حملے سے پہلے ان تمام ہدف کو نشانہ بنانا ہوگا جہاں سے آپ کے اسرائیل کو مدد مل سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حماس ہے یا دوسری اور آرگنائزیشن ہے، حوثی ہیں، وہ سارے لوگ ہیں۔ باقی مسلم ممالک وہ تو ڈرپھوک ہیں، وہ تو کاوڑ لوگ ہیں، ان کے بادشاہ اور ان کی حکومتیں تو ڈرپھوک ہیں، اور زیادہ تر حکومتیں امریکہ کے پابند ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں، تو ان کی تو ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی اعلان جنگ کر سکیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایران، حماس یا اور دوسری آرگنائزیشن جو اسماعیل آہنیہ کا بدلہ لیتی ہیں، یا یہ مسئلہ بھی ڈیفیوز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔